کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جب کائنات کا مالک دو جہانوں کا رب کسی انسان کو بے حساب دولت، شہرت اور مقبولیت دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ ہم انسان بڑے نادان ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ دولت کا ملنا صرف ایک خوش قسمتی ہے، ایک لاٹری ہے جو راتوں رات لگ جاتی ہے، لیکن خدا کا نظام ایسے نہیں چلتا۔ جب اللہ کسی کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھانے لگتا ہے، جب وہ کسی پر نعمتوں کی بارش کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس انسان کی زندگی میں ایک ایسی تباہی لاتا ہے جو اسے اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ وہ اس سے کچھ ایسی چیزیں چھین لیتا ہے جس کے بنا انسان خود تو بالکل اکیلا اور لاچار محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ خدا کا وہ خاموش قانون ہے جسے عام انسان نہیں سمجھ پاتا۔ جب آپ کی زندگی میں سے ایک ایک کر کے آپ کی سب سے پیاری چیز چھننے لگے، دور ہونے لگے، جب ہر دروازہ بند ہونے لگے اور جب چاروں طرف اندھیرا چھا جائے تو سمجھ لینا کہ خدا آپ کو برباد نہیں کر رہا بلکہ وہ آپ کو ایک بہت بڑی نعمت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ انسان جب تک ٹوٹتا نہیں تب تک اس میں خدا کی برکت کو سنبھالنے کا ظرف پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ایک کچے گڈھے میں پانی ڈالا جائے تو وہ گڈھا ٹوٹ جاتا ہے اور پانی بہہ جاتا ہے۔ خدا کو اگر آپ کو دولت کا سمندر دینا ہے تو وہ پہلے آپ کو آزمائش کی بھٹی میں تپا کے ایک پھوٹا برتن بناتا ہے۔ وہ آپ سے ایسی 7 چیزیں چھین لیتا ہے جو آپ کی حفاظت کی دیوار ہوتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے آپ کا سکون اور آپ کا کمفرٹ زون۔ جب تک آپ اپنی آزمائش اور آرام دہ زندگی میں مست رہیں گے، آپ کبھی بھی کچھ بڑا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ سب سے پہلے آپ کی زندگی میں ہلچل پیدا کرتا ہے تاکہ آپ کھڑے ہو سکیں۔ اس نظام کو سمجھنے کے لیے ہمیں اتہاس کے ان سچے پنوں کو پلٹنا ہوگا جو نبوت کی روشنی سے چمک رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ کون نہیں جانتا کہ ایک وقت وہ تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کے عزیز یعنی وہاں کے سب سے بڑے خزانے کے مالک بنے، لیکن کیوں انہیں یہ دولت اور حکومت یوں ہی مل گئی تھی؟ نہیں، اس دولت سے پہلے خدا نے ان سے ان کا سب سے پیارا رشتہ، ان کے باپ کا سایہ، ان کا گھر چھین لیا۔ ان کے اپنے بھائیوں نے انہیں دھوکے سے ایک گہرے اندھیرے کنویں میں پھینک دیا۔ ایک نبی کا بیٹا جو کل تک باپ کی آغوش میں لاڈ پیار سے پل رہا تھا، وہ آج ایک اندھیرے کنویں میں اکیلا، بھوکا اور پیاسا بیٹھا تھا۔ یہ تھی اس پہلی چیز کی قربانی، ان کا سکون اور ان کا گھر۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں نہ گرتے، اگر وہ غلام بن کر مصر کے بازار میں نہ بیچے جاتے تو وہ کبھی مصر کے خزانے کے مالک نہیں بن سکتے تھے۔ خدا نے انہیں پہلے فرش پر گرایا تاکہ جب انہیں اٹھائے تو پوری دنیا دیکھتی رہ جائے۔ یہ خدا کا نظام ہے جو دینے سے پہلے چھینتا ہے۔ دوسرا، رشتوں کا ٹوٹنا اور تنہائی کا زہر۔ جب خدا آپ کو دولت سے نوازنا چاہتا ہے تو وہ دوسری اور تیسری چیز آپ سے چھین لیتا ہے، وہ ہے آپ کے اپنوں کے ساتھ اور آپ کی سستی شہرت۔ انسان جب تک لوگوں کے بیچ رہتا ہے وہ ان پر بھروسہ کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ مشکل وقت میں یہ دوست، یہ رشتہ دار، یہ بھائی میرے کام آئیں گے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ آپ کا بھروسہ مخلوق سے اٹھ کر صرف اس خالق پر ہو جائے۔ اس لیے وہ آپ کے آس پاس کے لوگوں کے دلوں کو بدل دیتا ہے۔ جو دوست کل تک آپ پر جان چھڑکتے تھے وہ اچانک آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ جو رشتہ دار آپ کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے وہ آپ میں نقص نکالنے لگتے ہیں۔
آپ بالکل اکیلے ہو جاتے ہیں۔ یہ تنہائی کا وہ دور ہے جہاں انسان رات کو اکیلے روتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر اس کی غلطی کیا تھی۔ لیکن یہ غلطی نہیں، یہ خدا کی چنندہ آزمائشوں میں ہوتی ہیں جو آپ سے ان لوگوں کو دور کر رہا ہوتا ہے جو کل کو آپ کی کامیابی میں حصہ مانگنے آئیں گے یا جو آپ کو آگے بڑھنے سے روکیں گے۔ اس تنہائی کی سب سے سچی اور دل کو رلا دینے والی داستان حضرت ایوب علیہ السلام کی ہے۔ حضرت ایوب ایک زمانے میں بہت امیر تھے۔ ان کے پاس بے حساب مویشی، زمینیں اور ایک بڑا خاندان تھا، لیکن خدا نے انہیں آزمائش میں ڈالا۔ ایک ایک کر کے ان کی ساری دولت چھن گئی، ان کے سارے بچے اس دنیا سے چل بسے اور انہیں ایک ایسی بیماری نے گھیر لیا کہ ان کے جسم پر زخم ہو گئے۔ اس مشکل وقت میں کیا ہوا؟ ان کے دوستوں نے، ان کے سماج نے، یہاں تک کہ ان کے قریبی لوگوں نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ سب نے ان سے منہ موڑ لیا، صرف ان کی وفادار بیوی ان کے ساتھ تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام برسوں تک تنہائی اور بیماری میں صبر کرتے رہے۔ انہیں کبھی خدا سے شکوہ نہیں کیا۔ ان کا صبر اتنا بلند تھا کہ انہوں نے اس تنہائی میں صرف اپنے رب کو پکارا۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب آزمائش کا وقت پورا ہوا تو اللہ نے انہیں سب سے پہلے دگنی دولت، دگنی شہرت اور دوبارہ ایک ہرا بھرا خاندان عطا کیا۔ ان کی بیماری ختم کر دی اور انہیں ایسی صحت دی جو پہلے سے بہتر تھی۔ خدا نے انہیں سب کچھ اس لیے چھینا تھا تاکہ وہ دنیا کو دکھا سکے کہ سچا صبر کیا ہوتا ہے، اور وہ دینے پر آتا ہے تو ساری کائنات کے خزانے چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی آج ایسی ہی تنہائی ہے، اگر آپ کے اپنے آپ کو چھوڑ کر جا چکے ہیں تو مایوس مت ہوئیے۔ خدا آپ کو اس مقام کے لیے تیار کر رہا ہے جہاں آپ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ دنیا آپ کے سہارے کی محتاج ہوگی۔ غرور کا ختم اور صبر کی شروعات۔ چوتھی اور پانچویں چیز جو اللہ کسی کو نوازنے سے پہلے چھینتا ہے وہ ہے انسان کا غرور اور اس کی جلد بازی۔ انسان فطرتی طور پر تھوڑا سا ملنے پر بھی اکڑ میں آ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اس کی اپنی محنت کی وجہ سے ہے، لیکن خدا کو غرور پسند نہیں ہے۔ وہ آپ کو دولت دینے سے پہلے آپ کے اندر کی اکڑ کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ وہ آپ کو ایسی سچویشن میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے جہاں آپ کو اپنی اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ آپ کا یہ ٹوٹنا، آپ کا یہ جھکنا ہی خدا کو سب سے زیادہ پسند آتا ہے۔ جب آپ کا ایگو ختم ہوتا ہے تو آپ کی اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور جب آپ کے اندر عاجزی ہوتی ہے تبھی آپ اس دولت کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، بنا کسی پر ظلم کیے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ آپ کی جلد بازی کو چھین کر آپ کو صبر سکھاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ آج ہی مل جائے، لیکن خدا کا ایک وقت مقرر ہے۔ وہ آپ کو انتظار کرواتا ہے، اتنا انتظار کہ آپ کا نفس بالکل شانت ہو جائے۔ اس بھٹی میں تپنے کی سب سے بڑی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے بڑے تھے۔ وہ ایک شاہی شہزادے کی طرح رہے۔ ان کے پاس طاقت تھی، نرم بستر تھے اور ہر فرمان پورا ہوتا تھا، لیکن خدا نے انہیں مصر کے اس شاہی محل سے نکلوا دیا۔ انہیں اپنا سب کچھ چھوڑ کر میدان کے جنگل کی طرف بھاگنا پڑا۔ کہاں ایک شہزادہ جو حکم چلاتا تھا اور کہاں مدین میں انہیں ایک چرواہے کی طرح 8 سے 10 سال تک بکریاں چرانی پڑیں۔ ذرا سوچیے، اس شاہی شان و شوکت کے بعد
بکریاں چرانا کوئی عام بات نہیں تھی، یہ ان کے اندر کے اس محل والے غرور اور جلد بازی کا خاتمہ تھا۔ انہوں نے اس خاموشی میں، ان پہاڑوں کے بیچ صبر اور عاجزی سیکھی۔ وہ ایک چرواہے بنے تاکہ آگے چل کر پوری قوم کے نبی اور ایک عظیم لیڈر بن سکیں۔ خدا نے ان سے محل اس لیے چھینا تاکہ انہیں وہ نبوت اور وہ طاقت دے سکے جس کے سمندر بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اگر آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ آپ کی محنت کا پھل نہیں مل رہا، آپ کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے اور آپ کو چھوٹے کام کرنے پڑ رہے ہیں، تو یاد رکھیے موسیٰ علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائی تھیں۔ خدا آپ کے اندر کے اس بچے کچے گھمنڈ کو توڑ رہا ہے تاکہ جب وہ آپ کا راستہ دکھائے تو آپ بھٹکے ہوئے نہیں ہوں۔ بھروسے کی آخری سیما۔ اب آتی ہے ان آخری دو چیزوں کی باری جو اللہ کسی کو عظیم دولت دینے سے پہلے چھین لیتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اتنی دردناک ہیں کہ یہ جب چھنتی ہیں تو انسان کا امتحان ڈگمگا جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس یہ نوکری ہے تو میں پلے بڑھوں گا، اگر میرے پاس یہ تھوڑی سی سیونگز ہیں تو میں بچ جاؤں گا۔ لیکن اللہ جب آپ کو ایک نئے اور عظیم سفر پر لے جانا چاہتا ہے تو وہ آپ کے سارے ظاہری اسباب کو تباہ کر دیتا ہے۔ وہ آپ کا عام دھندا بند کروا دیتا ہے، آپ کی چھوٹی موٹی بچت ختم کروا دیتا ہے۔ وہ آپ کو ایک ایسی دیوار کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے جہاں آگے گہری کھائی ہوتی ہے اور پیچھے موت۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ آپ اپنے ہی دماغ پر شک کرنے لگتے ہیں کہ کیا میں نے کوئی غلطی کی تھی۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جسے خدا کی آخری آزمائش کہتے ہیں۔ اس آزمائش کی سب سے بڑی، سچی اور دل دہلا دینے والی داستان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے۔ حضرت ابراہیم کو خدا نے بڑھاپے میں ایک بیٹا دیا جسے وہ بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن خدا کا حکم کیا آیا؟ انہیں اپنی پیاری بیوی اور اس معصوم بچے کو ایک ایسی جگہ چھوڑنا تھا جہاں دور دور تک نہ کوئی انسان تھا، نہ پانی اور نہ ہی کوئی سہارا۔ مکہ کی وہ تپتی ہوئی اندھیری وادی۔ انہیں خدا کے حکم پر اپنے دماغ اور ظاہری سہاروں کو چھوڑ دیا اور انہیں وہاں چھوڑ آئے۔ اس کے بعد وہ ہوا اس کے بعد جو ہوا وہ اس سے بھی بڑا امتحان تھا، بیٹے کی قربانی کا خواب۔ جب حضرت ابراہیم اپنے ہی بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے تو انہوں نے اپنے ہر جذبات، اپنے ہر سہارے اور اپنی ہر خواہش کی قربانی دے دی۔ انہوں نے سب کچھ خدا کے حوالے کر دیا، اور پھر جب چھری چلی تو کیا ہوا؟ حضرت اسماعیل کی جان چلی گئی، یا خدا نے وہاں کائنات کا سب سے بڑا معجزہ یعنی میریکل دکھایا؟ اور وہ کون سا ایسا آخری پردہ ہے جو ہٹتے ہی حضرت ابراہیم کی نسلوں کو خدا نے دنیا کی سب سے بڑی دولت، نبوت اور شہرت سے نواز دیا، جو آج ہزاروں سال بعد بھی پوری دنیا میں گونج رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خدا کے حکم پر اپنے دماغ اور ظاہری سہاروں کو چھوڑ کر اپنی معصوم بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کا فیصلہ کیا تو وہ امتحان کی آخری سیما تھی۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے پورے بھروسے کے ساتھ چھری چلائی تو کائنات کے مالک نے فضاؤں کو بدل دیا۔ چھری نے گردن پر اثر نہیں کیا اور اللہ نے جنت سے ایک دمبا بھیج کر حضرت اسماعیل کی جگہ رکھ دیا۔ یہ تھا وہ آخری پل جب خدا نے ظاہری اسباب کو فیل کر دیا اور اپنی قدرت کو دکھایا۔ اس مکہ کی تپتی وادی میں جہاں حضرت اسماعیل کے قدم رگڑنے سے زمزم کا پانی سمندر ابل پڑا، جہاں آج ہزاروں سال بعد بھی پوری دنیا کے امیر اور غریب
سر جھکائے جمع ہوتے ہیں۔ خدا نے حضرت ابراہیم سے ان کا سب کچھ چھینا، لیکن بدلے میں انہیں ابو الانبیاء یعنی نبیوں کا باپ بنا دیا اور ان کی نسلوں کو ایسی دولت اور شہرت دی جو قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی۔ جب آپ کی زندگی میں بھی سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، جب آپ کو اپنے دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، تو سمجھ لینا کہ اب آپ کی محنت کا نہیں بلکہ خدا کے معجزے کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ انسان تب تک اپنے سہاروں پر بھروسہ کرتا ہے، خدا اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جب انسان ٹوٹ کر کہتا ہے کہ اے میرے رب، اب میرے پاس تیرے سوا کوئی نہیں بچا، تو اللہ آسمان سے اس کی مدد کے لیے فرشتے اتار دیتا ہے۔ وہ آپ کو ایک ایسی جگہ سے رزق اور دولت دیتا ہے جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ یہ خدا کا وہ ہڈن جیک پاٹ ہے جو صرف انہیں ملتا ہے جو آزمائش کی اس آخری سیڑھی کو پار کر لیتے ہیں۔ آپ کا بزنس ڈوب گیا، آپ کی سیونگز ختم ہو گئیں، آپ کا کیریئر تباہ ہو گیا۔ یہ سب اس لیے ہوا تاکہ آپ ان پرانے چھوٹے سہاروں کو چھوڑ کر اس عظیم راستے پر چل سکیں جو خدا نے آپ کے لیے چنا ہے۔ جو لوگ اس راز کو سمجھ لیتے ہیں وہ مشکل وقت میں روتے نہیں بلکہ مسکراتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس گہری اندھیری رات کے بعد جو صبح آنے والی ہے اس کی روشنی پوری دنیا کو چمکا دے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ یہ 7 چیزیں چھین لیتا ہے تو آپ کو ایک اچھا انسان بنا دیتا ہے، اور جب وہ آپ پر دولت کے دروازے کھولتا ہے تو آپ کی زندگی میں کیا بدلاؤ آتا ہے۔ جو لوگ بنا آزمائش کے راتوں رات امیر بنتے ہیں انہیں اکثر گھمنڈ اور دکھاوا آ جاتا ہے، لیکن جو انسان اس سے گزر کر آتا ہے اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ وہ دولت کو اپنا خدا نہیں بناتا بلکہ اسے اپنا ایک غلام سمجھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ پیسہ، یہ شہرت خدا کی دی ہوئی صرف ایک امانت ہے۔ جب اس کے پاس بے حساب دولت آتی ہے تو اس کی گاڑی بدل سکتی ہے، اس کا گھر بدل سکتا ہے، لیکن اس کا سر خدا کے سامنے اور زیادہ جھک جاتا ہے۔ وہ غریبوں کو دیکھ کر منہ نہیں موڑتا بلکہ ان میں اپنا وہ پرانا وقت دیکھتا ہے جب وہ خود لاچار تھا۔ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام سنا ہوگا۔ انہیں خدا نے ایسی حکومت اور دولت دی تھی جس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ جن، انسان، پرندے اور ہوا تک ان کے حکم کے تابع تھے، لیکن اتنی عظیم شان و شوکت کے بعد بھی حضرت سلیمان کا حال یہ تھا کہ جب وہ کسی غریب کو دیکھتے تو ان کے پاس بیٹھ جاتے اور کہتے، ایک مسکین دوسرے مسکین کے پاس بیٹھا ہے۔ یہ ہوتا ہے اس دولت کا اثر جو خدا کے امتحان کے بعد ملتی ہے۔ اس دولت میں برکت ہوتی ہے، اس میں سکون ہوتا ہے۔ یہ وہ پیسہ نہیں جو آپ کی راتوں کی نیندیں چھین لے، بلکہ یہ وہ نعمت ہوتی ہے جو آپ کو دوسروں کی مدد کرنے کے قابل بناتی ہے۔ جب خدا آپ کو اس مقام پر پہنچاتا ہے تو آپ کا نئے سر سے جنم ہوتا ہے۔ آپ کی پرانی فطرت، آپ کی پرانی عادتیں سب پیچھے چھوٹ جاتی ہیں۔ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ زندگی کا اصل مزہ صرف لینے میں نہیں بلکہ دوسروں کو دینے میں ہے۔ آپ ایک ایسی شخصیت بن جاتے ہیں جس کے پاس بیٹھ کر لوگوں کو سکون ملتا ہے۔ اگر آج آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو رہا ہے تو آپ بہت جلد امیر بننے والے ہیں۔ تو اگر آج آپ کی زندگی میں یہ 7 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز چھن رہی ہے، چاہے وہ آپ کا سکون ہو، آپ کے رشتے ہوں، آپ کا پیسہ ہو یا آپ کا اپنا بھروسہ، تو دل چھوٹا مت کیجیے، اٹھیے، اپنے آنسوؤں کو پوچھیے اور خدا کے اس نظام پر مسکرائیے۔
آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بکھر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ ایک عظیم طریقے سے جوڑا جا رہا ہے۔ خدا جب بھی کسی کو آگے بڑھاتا ہے تو پہلے اسے پیچھے کھینچتا ہے، بالکل ایک تیر کی طرح۔ تیر کو جتنا پیچھے کھینچا جائے وہ اتنی ہی تیزی سے اور اتنی ہی دور آگے جاتا ہے۔ آپ کا یہ پیچھے کھینچنا، آپ کی یہ تکلیف، آپ کی یہ کامیابی کی رفتار کو طے کر رہا ہے۔ آپ کو بس ایک کام کرنا ہے، اپنے صبر کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا اور محنت کرتے رہنی ہے۔ حضرت یوسف، حضرت ایوب، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھنا ہے۔ جب دنیا آپ کے سامنے سارے دروازے بند کر دے تو یاد رکھنا کہ خدا کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، جسے توکل یعنی ٹرسٹ کہتے ہیں۔ جب آپ اس دروازے پر دستک دیں گے تو ایسی برکتیں نازل ہوں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جو ہر اس انسان کی زندگی میں سچ ہوتی ہے جو خدا کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے۔ آپ کا پورا وقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ایک دور ہے جو گزر جائے گا، اور جب یہ دور گزرے گا تو آپ کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کا آپ نے کبھی خواب دیکھا تھا۔ کامیابی آپ کا انتظار کر رہی ہے، بس آپ کو اس آزمائش کی بھٹی میں تپنا ہوگا۔ کیا آپ تیار ہیں؟ اپنے نئے نصیب کو بدلنے کے لیے اپنے اندر کے اس ڈر کو ختم کیجیے اور ایک نئی شروعات کیجیے، کیونکہ خدا ان کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں اور جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو اس سے تھوڑی بھی ہمت ملی ہو تو اس راستے پر قدم بڑھائیے۔ خدا آپ کا حام و نثار ہو۔